سب کو سلام. ویلکم ٹو آل. اسرائیلز ریڈیمشن ایکسوڈس ایپیسوڈ نمبر 8. جس رات خدا کی آخری اور سب سے ہولناک آفت مصر پر نازل ہوئی، سارے اسرائیلی اپنے اپنے گھروں میں بالکل محفوظ رہے. خدا کے حکم کے مطابق ماؤں نے برے یا بکری کے بچے کے گوشت سے لذیذ کھانا تیار کیا. اب جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو سب نے روزمرہ باہر جانے کے کپڑے پہن رکھے تھے، کیونکہ موسیٰ نے انہیں خبردار کر دیا تھا جو ہی حکم ملے تمہیں مصر سے نکلنے کے لیے روانہ ہونا پڑے گا. آدھی رات کو مصر کے سارے گھروں سے رونے اور ماتم کرنے کی دردناک آوازیں بلند ہونے لگیں. اسرائیلیوں نے یہ وویلا اور آہو پکار سنی تو جان گئے کہ خدا نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے. ہر مصری گھر میں پہلوٹا بیٹا مر گیا. خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا کیونکہ انہوں نے اس کا یقین کیا اور حکم مانا تھا. بادشاہ نے فوراً موسیٰ اور ہارون کو بلوایا اور دھاڑے مارتے اور روتے ہوئے کہا، نکل جاؤ میرے ملک سے، فوراً نکل جاؤ. اپنے بیوی بچے، چوپائے اور جو کچھ تمہارا ہے سب لے کر نکل جاؤ، بس ہمیں چین و آرام سے رہنے دو. موسیٰ نے فوراً جشن کے علاقہ میں پیغام بھیج دیا کہ اب یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. ماں باپ اور بچوں نے جلدی کی. گندھے ہوئے آٹے میں ابھی خمیر نہیں اٹھا تھا کیونکہ وہ بے خمیر تھا. انہوں نے گندھے ہوئے آٹے کو اسی طرح برتنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنا سارا مال و اسباب، بھیڑ بکریاں اور دوسرے چوپائے لے کر چل پڑے. ہر گھر سے خاندان کے لوگ نکل کر اس جگہ کی طرف دوڑے جہاں سب کو اکٹھے ہونے کو کہا گیا تھا. بھیڑیں بکریاں میں آ رہی تھیں، انہیں ہانکنا بھی مشکل ہو رہا تھا. مصری لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل آئے اور منتیں کر کے کہنے لگے، اے اسرائیلیوں، جلدی یہاں سے چلے جاؤ. وہ چاہتے تھے کہ ان سے جلدی خلاصی ہو جائے، بلکہ وہ اسرائیلیوں کو سونے چاندی کے ہار اور کنگن اور ہر طرح کی نفیس چیزیں زبردستی دینے لگے. وہ شور مچاتے رہے کہ جلدی جلدی ہمارے ملک سے نکل جاؤ، اس سے پیشتر کہ ہم پر کوئی اور آفت آ جائے. اسرائیلیوں کی بڑی بھیڑ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر روانہ ہو گئی. موسیٰ ان کے آگے آگے چل رہا تھا. خدا کا وعدہ سچا ثابت ہوا، اس نے اپنے لوگوں کو مصر سے رہائی دلائی. اسرائیل کے لوگ جوش اور خوشی اور وویلا کے ساتھ مصر سے نکلے. آخر وہ مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے جو ان سے برا سلوک کرتے اور سخت مشقت کراتے تھے. اب وہ موسیٰ کی رہنمائی میں اس ملک کی طرف رواں دواں تھے جسے دینے کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا. سینکڑوں سالوں کے بعد اب وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا. لیکن وہ ملک معود یعنی کنعان کا راستہ کیسے تلاش کر سکتے تھے؟ ان کی چاروں طرف دور دور تک ریگستان ہی ریگستان تھا. ریت میں نہ تو کوئی صاف سیدھا رستہ تھا اور نہ ہی کوئی نشان راہ تھے جن کی مدد سے آگے بڑھتے. خدا نے موسیٰ سے کہا، تمہیں سیدھے اور چھوٹے رستے سے نہیں جانا کیونکہ وہاں سرحدی محافظ مقرر کیے گئے ہیں. خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرے لوگوں کو سفر کے شروع ہی میں لڑائی کا سامنا کرنا پڑے. اس کا ارادہ تھا کہ انہیں لمبے رستے سے لے جاؤں اور خود راہ دکھاؤں. خدا ان کے آگے آگے چلتا تھا. دن کو ایک بادل کا ستون اور رات کو ایک آگ کا ستون ان کے آگے آگے چلتا اور رستہ دکھاتا تھا. جب بادل یا آگ کا ستون چلتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے. جب وہ ٹھہر جاتا تو اسرائیلی لوگ جان لیتے تھے کہ اب کچھ مدت اسی جگہ ٹھہرنا ہوگا، اس لیے وہ خیمے لگا لیتے تھے. جب تک ستون نہیں چلتا تھا وہ وہیں قیام کرتے تھے. دن ہو یا رات خدا کے لوگ سفر جاری رکھ سکتے تھے کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا اور سارا وقت ان کی رہنمائی کرتا تھا. آمین. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. گائز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا. تب تک اپنا خیال رکھیے. اسٹے بلیسڈ، بی سیف. آمین.